اقول سے یہ جو اجاب سے جواب دیا ہے نا اس سوال کا، وہ جو دور لازم آتا تھا دو طریقوں سے، یاد ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں حسین میرزی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جواب تو اس کا اجابہ سے دے دیا، تو کہتے ہیں ایک اور جواب بھی بن سکتا ہے کہ دور لازم نہیں آتا، سرعت اور بطو یا معیت اس کی وجہ سے دور لازم آ رہا تھا نا کہ یہ موقوف بالزمان ہے اور تم زمان کو ثابت کر رہے ہو ان سے، تو لہذا زمان موقوف ہو گیا ان کے اوپر اور یہ موقوف ہو گیا زمان کے اوپر، تو دور آ گیا۔ تو کہتے ہیں ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ اے میاں یہ جو تین چیزیں ہیں، معیت ہے، سرعت ہے، بطو ہے، سمجھ میں آئیے؟ نفس الامر میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا ثبوت موقوف ہے ثبوت زمان پر، ان کا ثبوت معیت، سرعت، بطو، ان کا ثبوت موقوف ہے ثبوت زمان پر۔ تو اگر ثبوت زمان موقوف ہوتا ان کے ثبوت پر تو دور آتا، لیکن ایسا نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ ان تین چیزوں کا ثبوت تو موقوف ہے ثبوت زمان پر، لیکن ان کا ثبوت موقوف نہیں ہے، زمان کا ثبوت موقوف نہیں ہے ان کے ثبوت پر کہ دور لازم آ جائے، سمجھ آئیے؟ لیکن میاں ان کے علم کی بات ہے، سمجھ میں آئیے؟ کہ زمان کا علم موقوف ہے ان پر، سمجھ میں آئیے؟ تو دیکھو بات ہے علم کی، ایک طرف سے ثبوت ہے دوسری طرف سے علم ہے، دوسری طرف سے ثبوت نہیں ہے۔ اگر دوسری طرف سے بھی ثبوت ہوتا تو پھر دور لازم آتا۔ تو ان چیزوں کا ثبوت موقوف ہے ثبوت زمان پر، تو زمان کا ثبوت نہیں، زمان کا علم ان کے علم پر موقوف ہے، تو اب دور آ گیا، جہاد بدل گئی نا، تو جب جہاد بدل گئی تو اب کوئی دور شور کچھ نہیں۔ ترجمہ کروں میں اقول یمکن ان یجاب ایضا، یہ بھی ممکن ہے کہ جواب دیا جائے اسی سوال کا، دور کا، بأن ثبوت المعیت والسرعت والبطوء وان توقف على ثبوت الزمان في نفس الامر، ان کا ثبوت زمان پر تو نفس الامر میں موقوف ہے، لیکن لا يتوقف العلم بذلك على العلم بهذا، ہاں اس کا علم اگر موقوف ہوتا اس کے علم پر اور اس کا علم اس پر موقوف ہوتا تو پھر حتی یلزم الدور، سمجھا گئی ہے؟ یہ تو بات ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں وَهَذَا الْإِمْكَانُ قَابِلٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، ماتن نے کہا نا کہ یہ جو بیچ میں امکان آ گیا، یعنی امر ممتد جو آ گیا، حرکت سریعہ کے اخذ اور ترک کے درمیان میں جو امر ممتد آ گیا، اس کو امکان کہتے ہیں نا، تو یہ متصف ہو گیا زیادت و نقصان پر، یہ متصف ہو گیا، کیوں متصف ہو گیا زیادت و نقصان پر؟ تو شارع دلیل دیتے ہیں کہ فإن الحرکتین اذا اختلفتا فی الاخذ او الترک او کلاہما، سمجھائیے؟ جب دونوں حرکتیں ایک بطیئہ اور ایک سریعہ، صرف اخذ میں ان کا اختلاف ہو جائے، شروع میں ایک آج شروع ہوا تو دوسرا کل شروع ہوا، ظاہر بات ہے آج والا زیادہ ہوگا کل والے سے، سمجھ آئیے؟
اچھا، یا ترک میں گویا کہ معیت نہ ہوئی، اختلاف ہو گیا، ہاں ایک نے آج حرکت چھوڑ دی تو دوسرے نے کل آئندہ چھوڑنی ہے، تو جس نے کل آئندہ چھوڑنی ہے اس کی حرکت زیادہ ہوگی، سمجھ آئی؟ وہ امتداد ہو اور وہ امر ممتد کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، تو زیادتی اور کمی سے موصوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے فرماتے فإن الحركتين إذا اختلفتا في الأخذ أو الترك أو كلاهما يتفاوت إمكانهما، تو وہ جو امکان ہے بیچ میں یعنی وہ امر ممتد، ان میں تفاوت ہو تو آئے گا، سمجھ آئیے؟ وغیر ثابت، اور یہ کہا تھا ماتن نے کہ یہ جو امکان ہے امر ممتد ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت کا ترجمہ کیا اذ لا یوجد اجزاؤہ معا بالضرورت، سمجھے کہ یہ مجتمع الاجزاء نہیں ہے، ثابت کا مطلب مجتمع الاجزاء نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ امکان ثابت نہیں ہے یعنی مجتمع الاجزاء نہیں ہے، تو قیل سے اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے دیکھو لأنہ یلزم من اجتماعها اجتماع اجزاء الحرکت الواقعات فیہا، کہ اے میاں اگر زمان کے اجزاء مجتمع ہو جائیں تو زمان کیا ہے؟ ظرف اپنی ذات کے اعتبار سے زمان ہے ظرف، ہمیں آئیے تو حرکت واقع ہے اسی زمان میں، حرکت کے لیے مقدار ہے یعنی حرکت واقع ہے اسی زمان میں، اے میاں تو ظرف کے اجزاء اگر مجتمع ہوتے تو پھر حرکت کے اجزاء بھی مجتمع ہوتے، تو حرکت کے اجزاء مجتمع ہیں؟ آپ یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں تو کتنے اجزاء پیچھے سے آپ شمار کرتے ہیں؟ کتنی حرکت کی میں نے؟ مسافت کے اجزاء یا حرکت کے اجزاء کوئی ہوتے؟ ہاں، آپ کوئی پنڈ بنا کے پیچھے سے اپنے اجزاء لاتے ہیں کہ اتنے اجزاء حرکت کے میں نے کیے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے زمان کے اجزاء مجتمع نہیں ہے، اگر زمان کے اجزاء مجتمع ہوتے تو جو حرکت اس کے اندر واقع ہے اس کے بھی اجزاء مجتمع ہوتے، تو حرکت کے اجزاء تو مجتمع ہے نہیں، سمجھائیے؟ تو پتہ لگا زمان کے بھی اجزاء نہیں، یہ دلیل دے دی ہے۔ ہاں اچھا، ترجمہ قیل لأنہ یلزم من اجتماعها، اس کے اجزاء کے اجتماع سے لازم آ جائے گا اجتماع اجزاء الحرکت، ہاں حرکت کے اجزاء کا اجتماع جو حرکت واقع ہے فیہا، سمجھ آئیے؟ تو پتہ لگا جب حرکت کے اجزاء مجتمع نہیں ہے تو اس کے بھی نہیں ہے، یہ دلیل دی تھی۔ اقول فیہ نظر سے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس قیل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے اے شیخا یہ بات کہ زمان کے اندر حرکت واقع ہے، کیا مطلب؟ یہ زمان مقدار ہے حرکت کے لیے، مقدار ہے حرکت کے لیے، تو تم کہتے ہو یار اگر زمان کے اجزاء مجتمع ہوتے نا تو پھر حرکت کے اجزاء بھی، تو حرکت کے اجزاء تو مجتمع ہے نہیں،
کیونکہ حرکت تو اسی میں واقع ہے، لیکن اس کا اجزا تو مجتمع نہیں ہے. تو جب اس کے مجتمع نہیں ہے تو پتہ لگا کہ زمان کے بھی نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی ایسی ہے بالکل جیسے زمان اور حرکت ہے، سمجھ آئیے؟ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ دیکھو یہی حرکت ہے، یہ زمان میں بھی واقع ہے، لیکن یہی حرکت مکان میں بھی تو واقع ہے. حرکت مکان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مسافت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ تو حرکت مسافت میں بھی واقع ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ مسافت کے اجزاء ہیں کہ نہیں؟ نہیں. تو مسافت کے اجزاء سے حرکت کے اجزاء لازم آ گئے. کہہ سکتے ہو یہ کہ اگر مسافت کے اجزاء نہیں ہیں، کیونکہ مسافت کے اجزاء ہوتے تو پھر حرکت کے بھی اجزاء ہوتے، تو یہ کہہ سکتے ہو کہ مسافت کے اجزاء نہیں ہیں. سمجھ آئیے؟ اس لیے تم نے کہا کہ زمان کے اجزاء نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ حرکت اس کے اندر واقع ہے اور حرکت کے نہیں ہے تو اس کے بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہی حرکت واقع ہے مسافت میں. سمجھ آئیے؟ تو پھر ایسا کہہ سکو گے، سمجھ آئیے، کہ مسافت کے اجزاء نہیں ہے لہذا حرکت کے بھی نہیں ہے. مسافت کے تو اجزاء ہیں، تو مسافت کے اجزاء سے کیا حرکت کے اجزاء لازم آ گئے؟ تو یہ تم نے کیسی دلیل بنائی شیخ؟ سمجھا گئی؟ یہ نقض کر دیا اس قیل کے اوپر. ہاں، اقول فیہ نظر اذ لم يثبت بعد ان الزمان مقدار للحرکت. ابھی تک یہ ثابت تو ہوا نہیں ہے کہ زمان مقدار ہے حرکت فلک الافلاک کے لیے. اور اگر تم اسی دلیل کو لیتے ہو تو پھر یہ بھی لے لو کہ کما انہا واقعۃ فی اجزاء الزمان، یہی حرکت جیسے اجزاء زمان میں واقع ہے اسی طرح واقعۃ فی المسافت، مسافت میں بھی تو واقع ہے. ولا یلزم من اجتماع اجزاء المسافت اجتماع اجزاء الحرکت. ہاں، مسافت کے اجتماع اجزاء سے کیا حرکت کے اجزاء کا اجتماع لازم آ گیا؟ کوئی نہیں. تو فلا یلزم من اجتماع اجزاء الزمان ایضا اجتماعها، لہذا اجتماع اجزاء زمان سے بھی حرکت کے اجزاء کا اجتماع لازم نہیں آئے گا. اگر وہ مجتمع الاجزاء بھی ہو، سمجھ میں آئیے، تو بھی اس حرکت کے اجزاء کا اجتماع لازم نہیں آئے گا. جس طرح مسافت مجتمع الاجزاء ہے لیکن حرکت کے اجزاء کا اجتماع لازم نہیں آیا، اسی طرح یہ بھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لہذا یہ دلیل تمہاری غلط ہے، ورنہ پھر مسافت کے اجزاء کے اجتماع سے تو حرکت کے اجزاء کا اجتماع لازم آ جانا چاہیے نا، کہ وہی حرکت مسافت میں بھی واقع. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیا. اب دلیل دیتے ہیں، سمجھ میں آئیے، کیمیا زمان کے اجزاء میں اجتماع نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے میاں؟ اگر زمانے کے تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہوتے تو زمانے کے اندر جو حوادث ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہوتے. زمانے کے اندر جو کام ہوئے ہیں نا میاں، تو زمانے کے اجزاء اگر ایک جگہ جمع ہوں، ایک ڈھیر لگ جائے سارے اجزاء، کہیں سے زمانہ جب پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ سارے اجزاء زمانے کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، تو جو کام جس جز میں ہوا ہے
وہ کام بھی ادھر جمع ہوگا نا پھر، لہذا نوح علیہ السلام کا طوفان آ جائے گا. آج جمع ہو گئے نا سارے اجزاء زمانے کے، تو نوح علیہ السلام کا طوفان بھی جس زمانے میں آیا تھا وہ زمانہ اور آج کا زمانہ سب دونوں جمع ہو جائیں گے نا. تو نوح علیہ السلام کا طوفان کب ہوگا؟ آج ہوگا، کیونکہ حوادث بھی سارے جمع ہوں گے نا. سمجھ آئیے؟ تو تمام انبیاء جہاں آئے ہیں وہ سارے انبیاء آج یہاں پر جمع ہوں گے. وہ نمرود، قارون، فرعون وغیرہ وہ بھی سارے، وہ جتنے مناظرے کیے ہیں وہ سارے، تو یہ سارے جمع ہیں. تو پتہ لگا اجزائے زمان جمع نہیں ہے یار، کہ ان کو جمع کرتے ہو تو پھر حوادث زمانیہ بھی جمع ہوں گے. سمجھائیے؟ تو وہ تو جمع نہیں، پتہ لگا زمانے کے اجزاء بھی ان میں بھی اجتماع نہیں. سمجھا گئی ہے؟ یہ ایک اور دلیل دے دی ہے زمانے کے اجزاء کے عدم اجتماع پر. وہ پہلی دلیل کو تو باطل کر دیا نا، تو یہ ایک اور دلیل دے دی ہے. وقیل لو اجتمع اجزاؤه لکان الحادث فی یوم الطوفان حادثا فی یومنا. ہاں، اگر زمانے کے اجزاء جمع ہوں تو پھر جو طوفان میں جو کچھ حوادث ہوئے ہیں، جو چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر وہ آج، وہ ساری کی ساری آج یہاں ہوں گی. آج وہ بالعکس، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ طوفان کے دن میں جمع ہوں گی. سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں یار پھر سیدھی بات کرو کہ ایک شے کے اجتماع اجزاء سے دوسری شے کا اجتماع اجزاء لازم نہیں آتا ہے. مسافت کے اجزاء اگر جمع ہو جائیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حرکت کے اجزاء بھی جمع ہو جائیں. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ کیوں باندھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ حرکت کے اجزاء مجتمع نہیں ہیں، لہذا زمان کے اجزاء بھی مجتمع نہیں ہیں. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ، ایک شے کے اجزاء کے اجتماع سے لازم نہیں آتا أَن يَكُونَ الْحَاصِلُ فِي أَحَدِهَا حَاصِلًا فِي الْآخَرِ، کہ جو شے موجود ہے ایک زمانے میں وہ موجود ہو جائے ہاں دوسرے میں. تو یہ ایسا نہیں ہے ایک شے میں موجود جو ہے وہ دوسرے میں بھی موجود ہو جائے، یہ ایسا نہیں لازم آتا. ایک دوسرے کے ساتھ باندھو مت. چلو